حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص ایمان کی حالت میں خلوص نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں جو طاق راتیں بنتی ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، لیلۃ القدر کے لیے محنت کرنا، لیلۃ القدر کے لیے جاگنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پوری انسانیت کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اس کے باوجود بھی تلاش فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ہمیں کس قدر توجہ کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اگر اس رات کو پالوں تو مجھے فرمائے میں دعا کون سی مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں، میرے ساتھ بھی درگزر فرما دیں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں جو بہت اہم بات ہے اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنے پر اور خصوصاً لیلۃ القدر کے قیام پر جو مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں 2 چیزیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 احتساب۔ ایمانن کا معنی ہے عقائد کا ٹھیک ہونا، احتساباً کا معنی ہے نیت کا ٹھیک ہونا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ریا، شہرت اور دکھاوا عمل کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح عقیدے کا خراب ہونا یہ عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں اس سے سمجھانے کے لیے اس سے بڑھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، عقیدہ فاسد ہو عمل بنتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نیک عمل شماری نیک عمل نہیں ہوتا۔ پہلی شرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں بطور نیک عمل لکھا جا سکتا ہے، نیک عمل بن سکتا ہے، عمل صالح شمار ہو سکتا ہے۔ اب ٹھیک نیت کے ساتھ ہے تو قبول ہو جائے گا، اگر ٹھیک نیت نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ تو ایک ہے کسی عمل کا نیک عمل ہونا، ایک ہے پھر اس کا قبول ہونا۔ تو نیک کسی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے بنیادی چیز عقیدہ ہے، پھر اس عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے بنیادی چیز وہ نیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ قبولیت اعمال کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عمل صالح ہی نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، عمل صالح ہی نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے، عمل سنت کے مطابق ہے تو عمل تو صالح بن گیا ہے، لیکن چونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ باقی میں عرض کرتا ہوں، اگر رات بھر قیام نہ کر سکیں، نوافل نہ پڑھ سکیں، تلاوت زیادہ نہ کر سکیں، اذکار زیادہ نہ کر سکیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، 2 رکعت سنت پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں، 3 رکعت وتر پڑھیں اور سو جائیں۔ گناہ نہ کریں، فضول گپے نہ لگائیں، غیبت نہ کریں، اور صبح تہجد پڑھ لیں، سحری کھا لیں،
اور اپنے دیگر اعمال کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ رات عبادت کرنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اس رات کو بہت قیمتی بنائیں اور قیمتی سے قیمتی بنائیں۔ یہ جماعت اہتمام یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تو مسجد کی تراویح بھی نہیں، مسجد کی جماعت بھی نہیں، مسجد میں آ کر فرض نماز کی جماعت بھی نہیں۔ خواتین کا تو گھر کا معاملہ ہے، افطاری کرائیں، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، تراویح پڑھیں، آرام کریں۔ شوہر نے، بچوں نے تراویح پڑھ کے آنا ہو، کوئی تقاضا ہو تو تیار کر کے کھلائیں، نہیں ہے تو آرام کریں، صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، سحری تیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اس رات کو ضائع نہ کریں، زندگی میں کبھی کبھی آتی ہے، نہ معلوم آئندہ رمضان میں جئیں گے یا نہیں جئیں گے، اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔